یہاں ان بد مذاقوں کا ذکر نہیں ہے جو چائے سے اس طرح گھبراتے ہیں جیسے بھیڑیا بارش سے یا ہم بھیڑیے سے، اور نہ ان موسمی انسانوں سے بحث ہے جو جاڑا کے دنوں میں تو خیر چڑ یا اوور کوٹ سمجھ کر چائے پی لیتے ہیں، لیکن گرمی شروع ہوتے ہی چائے ایسی چھوڑتے ہیں گویا کبھی پی ہی نہ تھی۔ حالانکہ تمام ہندوستان کے ہوٹلوں سے لے کر اسٹیشن تک بخط جلی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے کہ گرم چائے گرمیوں میں ٹھنڈک پہنچاتی ہے، لیکن سچ پوچھئے تو یہ لوگ چائے کو چائے سمجھ کر کبھی پیتے ہی نہیں، ورنہ چائے ایک مرتبہ پینے کے بعد کوئی چھوڑے؟ توبہ کیجئے، چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی۔ ان لوگوں کو تو اگر کتھا گھلے ہوئے گرم پانی میں تھوڑا سا دودھ اور تھوڑی سی شکر ملا کر دے دی جائے تو واللہ ان کو تمیز نہ ہوگی کہ کیا نوش فرما رہے ہیں۔ ایسے چائے ناشناس انسانوں کو چائے پلانا چائے کی توہین کرنا اور لپٹن کمپنی لمیٹڈ کی قسمت پھوڑنا ہے۔ ان لوگوں سے وہ بیچارے بدر جہاں غنیمت ہیں جنہوں نے اس ڈر کے مارے اب تک چائے نہیں پی ہے کہ شاید اس میں سنکھیا کا جزو ہوتا ہے، اور اگر خلاف عادت چائے پی لی جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ خیر، ان لوگوں کے متعلق تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ چائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں، لیکن واللہ کمال کرتے ہیں وہ لوگ جو ایک مرتبہ چائے پی لینے کے بعد پھر اس کو چھوڑ سکنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اور ان کی چائے نوشی بھی موسمی ہوتی ہے۔ کم از کم ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم کو پہلی مرتبہ چائے پینا یاد نہیں ہے، اور نہ کسی مرتبہ چائے کا چھوڑنا یاد آتا ہے۔ بس اتنا یاد ہے کہ ہوش سنبھالنے کے بعد سے جس طرح اپنے آپ کو برابر کھانا کھاتے ہوئے اور برابر پانی پیتے ہوئے دیکھتے چلے آئے ہیں، اسی طرح چائے بھی جاری ہے۔ ایسا اتفاق تو خیر بارہا ہوا ہے کہ کسی وقت کھانا نہ کھایا اور طبیعت ہلکی رہنے کے لیے فاقہ کر ڈالا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا ہے کہ ایک وقت بھی چائے چھوٹی ہو، اور نہ یہ کوئی آسان کام تھا۔ بارہا ہم کو بہت سے ناصح شفیق قسم کے لوگوں نے سمجھایا کہ چائے سے خشکی ہوتی ہے، چائے سے اختلاج ہوتا ہے، نیند خراب ہو جاتی ہے، مسالہ کمزور ہوتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم نے بھی اس بادخوار کی طرح جو زاہدوں کے وعظ کو بکواس سمجھتا ہے کبھی ان دھمکیوں کا اثر نہ لیا، اور اثر نہ لینے پر مجبور بھی تھے۔ یہ تو خیر معمولی باتیں تھیں۔ اگر ہم کو یہ بھی یقین دلایا جاتا کہ چائے پینے سے طاعون ہو جاتا ہے، یا چائے پینے سے کالرا یقینی ہے، یا چائے پینے سے دق کا تیسرا درجہ فوراً شروع ہو جاتا ہے، تو بھی ہم چائے ترک کرنے سے تو معزول ہی تھے۔ اور ہم ہی پر کیا منحصر ہے؟ ہم نے تو جتنے بھی چائے پینے والوں کو دیکھا جو صحیح معنوں میں چائے نوش ہیں، سب کا یہی حال پایا کہ اس لپٹن والی کمپنی کے مرید ہو کر رہ گئے ہیں۔ بلکہ جس طرح آغا حشر کاشمیری صاحب نے بادخواروں کے متعلق فرمایا ہے کہ گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ نکلے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، اسی طرح ہم چائے خواروں کے متعلق عرض کریں گے کہ جو ڈوبے فرج پیالی میں نہ نکلے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے اس کیتلی کے گرم پانی میں۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم میں اور میں خواروں میں سوائے اس کے اور فرق ہی کیا ہے کہ وہ ایک حرام شراب پیتے ہیں اور ہم حلال شراب۔ بلکہ ہمارا تو خیال ہے کہ جس شراب کا نام کوثر ہے وہ شاید یہی شراب ہے جس کو ہم چائے کہتے ہیں۔ اگر یہ خیال غلط بھی ہے تو وہ بادہ کوثر یقیناً چائے سے ملتی جلتی کوئی چیز ہوگی، اور نہ بھی ہو تو اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ چائے ہماری شراب ہے اور اللہ میاں نے اس کو حرام نہیں کیا ہے۔ لوگ اس کی یہ وجہ بھی بیان کر سکتے ہیں کہ چونکہ چائے حال ہی کی ایجاد ہے اس لیے اس کو حرام نہیں کیا جا سکا۔ بہرحال ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو ایک ایسی چیز کو اپنی شراب بنائے ہوئے ہیں جو شراب ہے لیکن حرام نہیں، اور اس کو پینے کے بعد ہمارا حال یہ ہے کہ رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ چائے جو سچ مچ کی چائے ہے وہ تو ایک ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مشرقی اچھوانی پینے والوں نے چائے کی بھی متعدد قسمیں پیدا کر دی ہیں، ہری چائے، کشمیری چائے، دیسی چائے اور انگریزی چائے، اور انہی اقسام کی بنا پر چائے کی متعدد خصوصیات بھی قرار دی گئی ہیں۔
مثلاً چائے کی خصوصیات میں سے یہ فارسی قسم کی خصوصیتیں ہیں کہ چائے لب بند، لب ریز، لب سوز ہو، لیکن کشمیری چائے میں یہ 3 صفات ایک اضافے کے بعد 4 ہو جاتی ہیں، یعنی لب بند، لب ریز، لب سوز اور لب دھڑک۔ اس کو بالائی کے ملغوبے سے خدا جانے کیا بنا دیا جاتا ہے۔ وہ چائے کیا ہوتی ہے؟ ایک قسم کا میٹھا سالن ہوتا ہے جس میں سینکڑوں قسم کے تو مسالے ڈالے جاتے ہیں اور جوش اس قدر دیا جاتا ہے کہ گویا شبدیگ تیار ہو رہی ہے۔ شیرینی کا یہ حال ہوتا ہے کہ گویا امرتیوں کا قوام ڈالا گیا ہے اور ان تراکیب سے تیار ہو کر جو چیز بنتی ہے اس پر وہ لوگ چائے کی تہمت لگاتے ہیں، اور اسی کی یہ خصوصیات قرار دی گئی ہیں کہ لبریز، لب بند، لب سوز ہو۔ لیکن ہماری خاطر سے ایک خصوصیت کا اور اضافہ کر لیا جائے کہ لب دھڑ ہو۔ یہ چائے اگر کسی حقیقی چائے نوش کو پلا دی جائے تو وہ ناک بھون چڑھا کر فوراً حضرت ریاض کا شعر اس طرح پڑھے گا: ارے بیرا ذرا لپٹن کی چائے دم تو کر لانا، یہ دیسی چائے بالکل انگبی معلوم ہوتی ہے۔ اس کو تو خیر ہم نے میٹھا سالن عرض کیا ہے، لیکن لوگ چائے کو سچ مچ سالن بنا کر استعمال کرتے ہیں، یعنی نمکین چائے پیتے ہیں، اور اس نمکین چائے کو جس وقت شیر مال ڈال کر پیتے نہیں بلکہ کھاتے ہیں، اس وقت بالکل یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیر مال نہاری سے کھائی جا رہی ہے، اور واقعی وہ لوگ چائے کو نہاری کا بدل سمجھتے ہیں، ورنہ کہاں چائے، کہاں اس میں نمک، اور کہاں شیر مال سے اس کو کھانا۔ ہم کو تعجب ہے کہ یہ لوگ چائے میں گوشت ڈال کر باقاعدہ چائے کا سالن کیوں نہیں پکاتے، اور جو ذرا سی کسر رہ گئی ہے اس کو بھی کیوں نہیں پورا کر دیتے۔ لیکن بغیر گوشت ڈالے بھی وہ نمکین چائے کم از کم ہماری اور ہماری طرح کے دوسرے چائے نوشوں کی نظروں میں تو قورمہ ہی ہے، اور تمام دنیا کے متعلق ہم کچھ عرض نہیں کر سکتے۔ اسی ایک قسم پر کیا منحصر ہے؟ چائے کی تو ایسی ایسی قسمیں ہیں اور اس قدر کثیر تعداد میں ہیں کہ خود مالک لپٹن کمپنی لمیٹڈ کے فرشتوں کو بھی ان کا علم نہ ہوگا۔ ان بے شمار اقسام میں سے بہت سی ایسی ہوتی ہیں جن کو کہا تو جاتا ہے چائے، لیکن خدا جانے وہ کیا بلا ہوتی ہے۔ بہرحال ہم ان کو چائے تو نہیں کہہ سکتے۔ اگر ان بے شمار اقسام کے متعلق تفصیل کے ساتھ لکھا جائے تو شاید ہماری عمر کا بیشتر حصہ اسی میں صرف ہو جائے گا۔ خیر اس میں تو کوئی مذائقہ نہ تھا، لیکن ہم کو اندیشہ ہے کہ اس کے باوجود ہم اپنے کام کو تکمیل تک نہ پہنچا سکیں گے۔ بہرحال موٹی موٹی قسمیں تو ایسی ہیں جن کے متعلق کچھ عرض کرنے کو جی چاہتا ہے۔